سے فرمائیے۔ وہ دو سوال کوئی ہمارے بنیادی عقائد کے متعلق نہیں ہیں، احمدیہ جماعت کے عقائد کے متعلق جنرل جو ہے سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے ان کا کہ دنیا میں اور بھی بہت سے فرقے ہیں اسلام میں، اور کئی فرقوں کے بڑے بڑے عجیب عقائد ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کو سب کو چھوڑ کر کوئی ان کی طرف نظر نہیں اٹھاتا؟ کیا وجہ ہے کہ صرف جماعت احمدیہ کی جو پرسیکیوشن ہے وہی ہوتی ہے، سبھی مل کے اسی کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے اور کیا جواب ہے؟ اور دوسرا سوال جب چلے یہ ہو جائے پھر آپ تشریح رکھیں جب تک۔ اس کا جواب جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، یعنی ہمارے ایمان کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو مختصر یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کو تقویت دینے والی بات ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جو تاریخ مذاہب کی محفوظ کی ہے اس کے مطابق جب بھی خدا کی طرف سے کوئی بھیجا جاتا ہے اس کی مخالفت میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، خواہ وہ آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہوں، اور اس تاریخ میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ قرآن کی فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، جہاں تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک تیری مخالفت کا تعلق ہے اس میں سب جمع ہو گئے ہیں، جہاں تک اپنی حالت کا تعلق ہے قلوبهم شتى، ان کے دل بٹے ہوئے ہیں، وہ ویسے اکٹھے نہیں ہوئے، نہ کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں نہ کبھی ہوئے ہیں، لیکن تیری مخالفت میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو دستور ہے انسان کا، اس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے جماعت احمدیہ تو اس حالت کو دیکھ کر مزید تقویت پاتی ہے، اپنی صداقت کا ایک عظیم شان نشان دیکھتی ہے اس بات میں کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک فرقے پر اگر کبھی آج تک اجتماع ہوا ہے مسلمانوں باقی فرقوں کا تو وہ جماعت احمدیہ ہے، باوجود اس کے کہ اس سے ہمارے جو اختلاف مختلف فرقوں سے الگ الگ بھی ہیں، کچھ اجتماعی بھی ہیں، ان سے بہت زیادہ شدید اختلاف اعتقادی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی مختلف فرقوں میں موجود ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ان کی مخالفت نہیں ہوئی، یہ بات غالباً سوال کرنے والے کی تاریخ پہ نظر نہیں، مخالفت ضرور ہوئی ہے۔ ایک دور میں وہابیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ہندوستان والے مسلمان، اور بڑے زور کے ساتھ ان کی مخالفت ہوتی رہی، کبھی شیعوں کے پیچھے پڑے رہے، کہیں شیعوں کا دور کی طاقت چلی تو انہوں نے سنیوں کے مقابلہ کیا، لیکن عموماً جو پولرائزیشن ہوتی رہی ہے وہ بعض فرقوں کے پیچھے پڑے ہیں، یہی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ لیکن کل عالمی اجتماع ہو جائے ایک فرقے کے خلاف یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ ایک ایسی امتیازی چیز ہے جس کو نیشنل اسمبلی میں سوالات کے وقت ہمارے مخالفین نے خود محسوس کیا اور اہم سوال کے طور پر پیش کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھے، وہ سوالات کا جواب دینے کے لیے بلائے گئے تھے نیشنل اسمبلی میں، میں بھی ان کے ساتھ تھا اس وقت، مجھے آپ نے شامل فرمایا تھا۔ تو بہت زیادہ ایک مولوی صاحب نے اٹھ کر اس بات پر زور دیا، یا شاید اٹارنی جنرل نے دیا، کیونکہ اکثر تو اٹارنی جنرل نے پیش کیے تھے سوال، لیکن آخر پر آ کے کچھ علماء نے بھی کیے تھے۔ مجھے اس وقت یہ واضح نہیں کہ یہ سوال کس نے اٹھایا تھا، مگر اٹھایا گیا بڑے زور سے اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ آپ نے جو یہ حوالے دیے ہیں کہ بنیادی اختلافات باقی فرقوں کے بھی ہیں اور ان کو آپ مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں اور ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، اور ان کے خلاف کفر کے فتوے موجود ہیں اور آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، یہ سوال جماعت کی طرف سے اٹھایا گیا تھا۔ تو یہ تقویٰ سے کے خلاف بات ہے کہ کفر کی باتیں باقیوں میں دیکھیں تو ان کو چھوڑ دیں اور ایک فرقے کو چن لیں مخالفت کے لیے۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیتے ہوئے ایک کاؤنٹر سوال کیا، انہوں نے کہا مخالفتیں ہمارے آپس میں ہیں، مجھے ہمیں پتہ ہے، لیکن آج تک امت محمدیہ میں ایک فرقے کے خلاف اجماع کبھی نہیں ہوا، اور آپ کے خلاف اجماع ہو گیا ہے، آپ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، باقی
چند فرقے بعض کو سمجھتے ہیں، بعض فرقے مقابل پہ چند کو سمجھتے ہیں، یہ فطرت ہمیشہ سے جاری ہے، لیکن آپ نکال کے دکھائیں کہ ایسا کبھی اجماع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ جماعت احمدیہ نے تسلیم کیا، یہ تاریخی حقیقت بالکل سچی ہے، اور قرآن کی اس آیت کے عین مطابق ہے، تحسبهم جمیعا، اجماع ضرور ہوا ہے، وقلوبهم شتیٰ، لیکن آپس میں بٹے ہوئے ہوں۔ اجماع ہوا ہے جماعت احمدیہ کی مخالفت پر۔ اس اجماع کے متعلق جماعت احمدیہ نے ایک موقف پیش فرمایا کہ اس اجماع کا ذکر احادیث میں موجود ہے، اس لیے ہماری باتوں کو تو تم نہیں مانو گے، لیکن اگر تمہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا پیار اور عقیدت ہے، تم غلامی کا سچا دعویٰ کرتے ہو، تو اب اس کی روشنی میں اس حدیث پر غور کرو کہ تمہارے اجماع کی حقیقت کیا ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بٹنے کا ذکر فرمایا اور بڑے درد سے یہ بتایا کہ جس طرح یہود 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت بھی پھٹتے پھٹتے 72 فرقوں میں پھٹ کے منقسم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ایک جماعت پھر خدا بنائے گا، یعنی ایک جماعت ہوگی 73ویں، اور وہ جماعت، اس جماعت کے سوا کلہم فی النار، وہ باقی سارے فرقے ناری ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہر مسلمان جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتا ہے جہنم میں جائے گا، یہ ایک ناراضگی کا اظہار ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ بتانے کا کہ وہ حقیقی مسلمان نہیں رہے۔ اس میں دو باتیں بہت عظیم الشان بیان ہوئیں۔ اول یہ کہ سواد اعظم کا دعویٰ کرنے والے کہ چونکہ سواد اعظم کا فیصلہ اس لیے سچا ہوگا، اس کے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ مل گیا کہ یہ اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں کہ سواد اعظم کا فیصلہ سچا ہوتا ہے، بلکہ 73 میں سے ایک کو جماعت کہا اور جو بعد میں آنے والی ہے، اور 72 کو صداقت سے دور فرمایا، 72 کو صداقت سے ہٹا ہوا فرمایا، 72 کو ایک طرف رکھا، ایک تھیلی میں ڈالا، اور ایک کو ایک تھیلی میں ڈالا، ان دونوں کے درمیان امتیاز کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان 72 کی اس ایک کے مقابل پر کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے اسمبلی کے ممبروں سے بڑے ادب سے یہ درخواست کی، توجہ دلائی کہ تم مسلمان حکومت میں رہ کر اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں اپنی اسمبلی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو، خدا تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ 72 یہ ہیں ہمارے نزدیک اور ایک یہ ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جھوٹا ہے اور 72 سچے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا ہے 72 اور ایک کا مقابلہ کر کے، اس میں 72 کو جھوٹا کہا ہے اور ایک کو سچا کہا ہے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم 72 میں ہو، ہمیں جھوٹا کہنا چاہتے ہو تو ہمیں سواد میں داخل کر کے جھوٹا کہو، سواد اعظم سے نکال کے جھوٹا کہنے کا تمہارا حق کوئی نہیں بنتا۔ اس معاملے میں تمہارا فیصلہ نہیں چلے گا، چاہے تم 72 کے 72 اکٹھے ہو کر فیصلہ کرو، فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ ہاں تم نے یہ اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھ دی کہ ہم 72 ہیں اور یہ ایک ہے، اس لیے تم تو خودکشی کر رہے اس فیصلے میں۔ آپ نے بار بار توجہ دلائی کہ دیکھو میں تمہیں پھر نصیحت کرتا ہوں کہ کم سے کم شیعہ ایران سے ہی نصیحت پکڑ لو۔ شیعہ ایران نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ 72 سچے اور ایک غلط، انہوں نے کہا 72 غلط اور صرف شیعہ سچے، اور یہ کہہ کر مسلمان کی تعریف یہ کی کہ جو شیعہ وہ مسلمان ہے۔ چنانچہ ایران میں صرف ایک ہی اسلام ہے، اس وقت شیعہ اسلام، باقی اسلام سمجھتا ہی نہیں، وہ قانون کے طور پر سوائے شیعہ کے کسی کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تعریف میں جو داخل ہو گیا، آپ نے فرمایا غلط ہوگا تم نہ مانو، لیکن بغاوت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے یہی کہ جہاں 72 ایک طرف ہوں گے اور ایک طرف ہوگا، ایک طرف ہو،
تو تم 72 کو سچا اور 1 کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے.